ختم ہو جائے گی. جوانی کہتے ہی اسے ہیں جو ختم ہونے والی ہے. اور اس کے بعد وہ آئے گا جو جسے بڑھاپا کہتے ہیں. بڑھاپا کبھی ختم ہونے والا نہیں. بڑھاپے کے بعد کچھ نہیں آتا. بڑھاپے کے بعد صرف موت آیا کرتی ہے. میری قوم کے جوانوں جنہوں نے اپنی جوانی کو عیاشی اور آوارگی میں گزارا ہوتا ہے، بڑھاپا اتنا دردناک ہوتا ہے کہ انسان اگر موت مانگتا ہے اس وقت اس کو موت بھی نہیں آتی. اس کے بچے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے پوتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کا سماج بھی اس سے نفرت کرتا ہے. لوگ راتوں کو تارے گنتے تارے اور بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی جوانی میں زنا اور شراب کی اڈوں کو آباد کر کے یہ تصور کرنے والوں کہ جب بڑھاپا آئے گا اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے. میں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بھی ہے خدا کی رحمت پر توجہ کرنے والوں ذرا خدا کی غیرت پر بھی توجہ کرو. وہ بہت غیرت والا ہے، بہت غیرت والا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت کرنے والا میرا اللہ ہے. جب وہ رحمت کرنے پر آتا ہے تو پاپیوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور جب وہ اظہار غیرت کرنے پر آتا ہے تو معصوم بھی 200 سال تک روئے تو پھر اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا. کیا نہیں ہے یہ تعریف؟ کیا احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام رو پڑے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب قبول کرنا ہی ہے نا. کبھی کبھی معاذ اللہ لوگ تو یہاں تک تصور کر بولتے نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ اس پہ فرض ہے جیسے ہمارا توبہ کا ہم نے توبہ کی وہ قبول کر لے، ہم نے رو دیا وہ قبول کر لے. یقیناً اس کا کرم ہے اگر وہ قبول کرے تو، لیکن وہ غیرت والا بھی ہے. جناب داؤد علیہ السلام ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اس پر روئے اور اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس اگ گئی. تو قدرت سے عرض کیا مولا دیکھ میں تیرے لیے کتنا رویا. تو جواب آتا ہے داؤد تجھے رونا تو یاد رہ گیا لیکن اپنی لغزش پیغمبرانہ تجھے یاد نہ رہے. جب معصوموں کے لیے یہ ہے اپنی جوانی میں آگ میں پانی لگا کر، اپنی جوانی میں حرام کاروبار کر کے، اپنی جوانی میں ناچ گانے کر کے، اپنی جوانی میں خدا کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے یہ تصور کرنا کہ جب بوڑھے ہوں گے اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے. دل کے کانوں سے سنو میری قوم کے جوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے. کس نے کہہ دیا کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آ ہی جائے گا، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا؟ اللہ نہ کرے. اگر جوانی میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ اگر جوانی میں دنیا سے چلے گئے تو کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. کورونا کی اس وبا کے اندر ہم نے تو کئی جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے 12 گھنٹے میں. اللہ اکبر. جوان کھانستے ہوئے گھر سے نکلا اور 12 گھنٹے کے بعد اس کی لاش ہوئی، اور لاش تو گھر پہ بھی نہیں آئی بلکہ وہاں سے قبرستان بھیج دی گئی. اللہ اللہ. قیامت سے پہلے کورونا نے ہمیں قیامت دکھا دیا، یہ قیامت سگرا دکھایا. لوگ اپنی جوانی اور اپنی کمائی ہوئی دولت پر غرور کرتے تھے اور لوگ سوچتے تھے میری دولت میرا مال، لیکن کورونا نے بتایا اپنے مال سے لوگ کفن بھی پہن کر نہیں گئے. بعض لوگوں کو تو حکومت ہی کا کفن نصیب ہوا، بعض لوگوں کو تو دواخانے کا کفن نصیب ہوا. جو لوگ کورونا میں وبا میں مرے ہم اسے شہید مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت ہے دولت کے نشے میں، رزق کے نشے میں رزاق کو بھول جانے والوں اور اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں. مجھے بتاؤ جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا یہ ضروری ہے؟ اور اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو ایک چھوٹی سی بات بس کرتا ہوں. حالانکہ یہاں مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ موجود ہیں، لیکن صرف مہمان ہونے کی وجہ سے شاید ہم پہ رحم کر لیا گیا کہ ہمیں پیش کیا گیا، ورنہ ہم سے بہتر دین بیان کرنے والے موجود ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں آپ سے، مجھے بتائیں جب تم قربانی
جانور خریدتے ہو تو ایسا بڈھا جانور نہ جس کی ہڈیوں کی نلی کے اندر گودا موجود ہو، نہ جس کے چہرے پہ شباب کے آثار ہو، نہ جس کی دم پر اچھے سے بال ہو، نہ جس کی چمڑی میں چمک باقی وہ بڈھا ہو گیا، نہ ہل چلانے کے قابل رہا، نہ دروازے کے کھوٹے پہ بندنے کے قابل رہا، نہ کھڑے رہنے کے قابل رہا، بولو اگر اس جانور کی قربانی کرتے ہو تو کیا وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ارے نادان، جب جانور قربانی کے لیے بڑھاپے کی عمر میں مقبول نہیں تو تو جوانی کے اندر عیاشیاں کرتے پھرے اور سوچے کہ تو جب بڑھاپے میں اللہ کی طرف پلٹ جائے گا اور اللہ تجھے قبول کر لے گا، یہ کتنی خام خیالی ہے۔ جب قربانی کے لیے ایک دن کی قربانی کے لیے ایک جانور بڈھا قبول نہیں کیا جا رہا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں پلٹنا کیسے قبول ہوگا؟ اس کی غیرت کا خیال نہ کرو، بڑھاپا اپنی بوڑھے بے عزتی محسوس نہ کرے۔ وہ بڈھے جو جوانی میں خدا کی غضب سے بے خبر ہو کر دین کے پیچھے ڈال کے ایسا کرتے تھے، گویا کہ ان کو رد کر دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بوڑھے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور عبادت کر نہیں پاتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جب جوان تھا تو یہ سورے کا نفل پڑھتا تھا، ابھی دو بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، بڑھاپا میں نے دیا ہے، لیکن جوانی کی وہ سورے کا برابر دکھتا چلا جا، جوانی میں عبادت کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام۔ اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پاک دامن رہے، پاک دامن، بڑی معذرت کے ساتھ آج جوان رہ کر پاک دامنی بڑی مشکل ہو گئی۔ پاک دامنی سے مراد کیا؟ اشارے کر کے گزروں گا، بڑے لوگ بھی موجود ہیں محفل میں، زنا سے بچے، اسی طرح مرد کے ساتھ بدکاری سے بچے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کے سرمائے کو ضائع نہ کریں، عورتوں پہ بدنگاہی نہ کریں، پاک دامن رہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی۔ یہ جن گناہوں کا ذکر میں نے کیا اس پر ایک ایک روایت سنے، فرمایا گیا جب کوئی زنا کرتا ہے اس کے وجود سے ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے تم کرتا اتار لیتے ہو آسانی کے ساتھ، ویسے تمہارے وجود سے ایمان نکل جائے اور تمہارے وجود پر وہ سایہ فگن ہوتا ہے تمہارے سروں پر، اور جب کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے تو زمین لرز کر کہتی ہے اے اللہ مجھے اتنا عزت دے دے کہ میں دو حصوں میں چر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچوں۔ زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان سارے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک کے گناہ کرتے رہیں گے، اس سب کے گناہ کا وبال اس جوان کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل سے شیاطین پیدا ہوگا۔ اور شادی کی کیا برکت ہے، نکاح کی کیا برکت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جب کوئی نکاح کے بعد حلال غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے غسل کی برکت سے سبحان اللہ۔ اس لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ شومی قسمت ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، آج زنا عام ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ یہ ایک الگ سا عنوان جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، زنا کتنا بدترین جرم ہے جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہر دوسرے منٹ پر
کئی 100 مرتبہ پوری دنیا میں زنا ہوتا ہے، اللہ کئی 100 مرتبہ. اور یاد رکھنا زنا کا بوال یہ ہے، جو زنا کرے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، جو زنا کرے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، جو زنا کرے اللہ اکبر اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کر دیا جاتا ہے. چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والوں، تم سب کی نگاہ سے تو چھپ سکتے ہو لیکن میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پر توجہ دو، اپنی آخرت پر توجہ دو. ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور دوسرا گناہ میں نے بیان کیا جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے، وہ مرد کا مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا. بہت اوپن تو نہیں کہہ سکتا لیکن اشارے میں جتنے جانور ہیں دنیا میں، جتنے جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتے. کوئی جانور نہیں کرتا. شیر نر ہو تو شیر نر کے ساتھ وہ بدی نہیں کرے گا. ایک ہی جانور ہے جس کے اندر یہ عادت ہے، اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں. سور ہے وہ جو یہ فیل کرتا ہے. باقی اور کوئی جانور گویا کہ ہم کوئی غلطی کر جائے تو لوگ کہتے ہیں تو جانور ہے کیا؟ جانور ہے تو یعنی کہ تجھے اتنا بھی نہیں سمجھتا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری اغلا بازیاں کرتے وہ جانور سے بھی اس معاملے میں بدتر ہے کہ یہ کام جانور بھی نہیں کرتے لیکن انسان کر رہا ہے. بلکہ دوستیاں جس لیے کی جا رہی کہ ایک ہوتا ہے. سن لیجیے اور دل کے کانوں سے سن لیجیے. میرے آقا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے، آسمان جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے، اس پہ زلزلے آتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے انسانوں پہ گر جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے. لیکن اس وقت اللہ کے فرشتے عرش کے پائے کو، عرش کے کناروں کو پکڑ کر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں. اگر کمزور لوگ نہ ہو، بچے لوگ نہ ہو، جانور نہ ہو تو اسی وقت ان پر عذاب برس جائے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والا کہیں بھی مرے، کہیں بھی مرے، گونڈا میں مرے، مالیگاؤں میں مرے، دلی میں مرے، مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، کہیں بھی مرے، اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو وہاں سے نکال کر وہاں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں فرشتے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اور وہ انہی کے ساتھ قیامت تک رہتا ہے. کتنی بڑی سزا ہے. زنا سے زیادہ سزا اس کام میں دیا جاتا ہے. اللہ مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرمائے، ہم سب کے ہمارے جوان کے حالوں پہ اللہ رحم فرمائے. اور تیسرا گناہ یہ جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں. اور یہ فلموں کی وجہ سے، گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے فرمایا گیا کچھ لوگ قیامت میں ایسے اٹھیں گے کہ اعلان کیا جائے گا کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے نکاح کیے ہوئے تھے؟ ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ حیران ہوں گے کوئی ہاتھوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے. فرمایا گیا ایسا بھی ہوگا کچھ بغیر سر کے بچے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے اس سے پوچھا جائے ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا، جو اس نے ہمیں گٹروں میں بہا دیا تھا. اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں. ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے اور وہ سب کے سب بغیر سر کے کھڑے ہو کر کہیں گے اس نے ہمیں کیوں ضائع کیا تھا؟ کتنا بدترین ماحول اللہ اکبر ہم بنا رہے ہیں اور کس قدر بھیانک عذاب لے رہے ہیں. ہوش میں آؤ، اگر ان گناہ سے بچو گے، پاک دامن جوانی میں رہو گے تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسے جوانوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سب کے لیے عرش کا سایہ نہیں ہوگا، مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا اور جن کو ملے گا اس میں سے وہ جوان بھی
ہے جس نے اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا ہوگا. فرمایا گیا جسے عرش کا سایہ ملے گا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن صرف 4 رکعت کی ظہر کے برابر کر دیا جائے گا. اتنا سمیٹ دیا جائے گا. اس لیے میری قوم کے جوانوں پاک دامن رہو. تمہاری بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی, تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا جوانی کو ضائع نہیں کرنا. بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک بوڑھا بڑھاپے میں جس کی کمر جھک گئی تھی, ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے میں جھک گئی تھی, وہ جا رہا تھا اور ایک جوان اس بوڑھے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا. ایک جوان اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا. بوڑھا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے جا رہا تھا. جوان نے اس جھکے ہوئے بوڑھے کو دیکھ کر کہا, بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو, کیا تلاش کر رہے ہو, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا, بیٹا میں اپنی گم شدہ جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں. جوانی چلی گئی, اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا. بوڑھے نے کتنی خوبصورت بات کی, جب تک میں بھی تیری طرح جوان تھا میں بھی آوارگی کرتا تھا, یاشیاں کرتا تھا. اللہ اکبر. آج ہمارے سماج میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بالخصوص جوانوں. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کو خوف ہے ہم سے, ہمارے جوانوں سے خوف ہے. کیونکہ مسلمان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے نا, جو صلاحیت ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جن کے معبود پتھر کے ہیں ان کی عقلوں پر بھی پتھر ہے. کیا کہنے, جن کے معبود بے عقل ہیں ان کی کھوپڑی بھی بے عقل ہے. جن کے معبود مٹی کے ہیں ان کی قسمت بھی مٹی پڑ گئی ہے. ایک تم بیدار مرد ہو, ایک بیدار مرد تمہارے پاس ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کا دامن ہے. ہمارا خدا بھی زندہ ہے اس لیے ہماری تقدیر جاگ رہی ہے. ہمارا نبی بھی زندہ ہے اس لیے ہماری قسمت بھی زندہ ہے. ہمارا دماغ زندہ ہے, ہمارا شعور زندہ ہے. اس لیے دنیا کو ہمارے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے. انہیں پڑھنے مت دو, جب یہ پڑھیں گے تو کسی کو پڑھنے نہیں دیں گے. انہیں تجارت پر کرنے دو, جس دن یہ تجارت کر لیں گے تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے گا. جب یہ پڑھیں گے تو بو علی سینا بنیں گے. جب یہ بنیں گے, جب یہ پڑھیں گے تو فیسا گورس کا دور پھر سے آ جائے گا. فیسا گورس کون ہے؟ جتنے بڑے بڑے سائنسداں کو آپ دیکھتے ہیں, ہے کون؟ کسی نہ کسی نبی سے شاگردی کا رشتہ ملا ہوا, کسی نہ کسی ولی سے شاگردی کا رشتہ ملا ہوا. وہ ہمارے ٹیلنٹ سے کون سنا ہے, اس لیے پڑھنے نہیں دینا چاہتے. میں اپنی بہنوں سے بھی بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کالجز کے اندر ایسے لڑکوں کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے کہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو پڑھنے سے روکنا ہے. لڑکوں کو لڑکیوں کو ایڈمیشن کرایا جاتا ہے, تمہیں پڑھنا نہیں ہے لیکن وہ لڑکیاں جو پڑھنے والی انہیں پڑھنے مت دینا. اور پھر محبت اور پیار کا جھانسا دے کر کے الجھایا جاتا ہے. کبھی نشے میں الجھایا جاتا ہے, کبھی لڑکیوں کے شباب میں الجھایا جاتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, ہزاروں تلواروں کی ضربیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا شراب اور شباب مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے ہمارے سماج میں معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اپنے مذہب کے اندر نشہ نہیں ہے, کوئی نشہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں ہے. جوانی کا نشہ نہیں, دولت کا نشہ نہیں, اقتدار کا نشہ نہیں, تکبر کا نشہ نہیں, علم کا نشہ نہیں. ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دولت کا نشہ ہے انسان فرعون بن جاتا ہے, علم کا نشہ ہے انسان شیطان بن جاتا ہے, اللہ اکبر, اقتدار کا نشہ ہے انسان نمرود بن جاتا ہے. اور اگر انسان جو ہے شراب کے کڑوے گھوٹ کے نشے میں ڈوب جائے تو اللہ اکبر, اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے, تاریکی میں چلی جاتی ہے. ہاں ہاں, ہمارے یہاں سارے نشہ منع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے, اور وہ نشہ ہے نشہ محبت رسول, وہ نشہ ہے نشہ عشق رسول. نشہ ہو تو کھڑا ہوا انسان گر جاتا ہے, عشق رسول کا انسان گرے ہوا کو اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور نشہ ہو تو بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں, عشق رسول کا نشہ ہو تو غلام نامے کی چھت پہ نظر آ جایا کرتا ہے. اللہ اکبر.
پر آؤ اس نشے کی طرف جو بیمار نہیں کرتا صحت عطا کرتا ہے، جو گمراہ نہیں کرتا آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ اگر نشہ ہی کرنا ہے تو نشہ عشق رسول کرو، اگر نشہ ہی کرنا ہے نشہ محبت رسول کرو۔ جس کو عشق رسول کا نشہ ہو جاتا ہے، جب جب زمین میں رہتا ہے دنیا احترام کرتی ہے۔ عشق رسول کے نشہ والا جب قبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نشہ مت کرو، نشے سے باز آ، اپنے ٹیلنٹ سے خوفزدہ صلاحیتوں سے پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو۔ لوگ کہتے ہیں مولا کتنا پڑھائے نوکریوں تھوڑی ملتی ہے۔ ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم تو اپنے بچوں کو اپنے محبوب اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ان پڑھ کے بولنے کے انداز اور ایک پڑھے لکھے کے بولنے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے آقا پڑھانے آئے تھے، آقا فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تعلیم کے لیے آئے تھے حضور، حضور نے سوارا تو اپنی گفتگو کو سمیٹ میں اس لیے کہ اب میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، مختصر سی دو چند باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ توجہ کریں، نشہ نہیں کریں ورنہ تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ گے۔ نشہ تمہیں تباہی کے دروازے پہ لے جائے گا، دروازے کے بلکہ دروازے پہ تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی نشہ کرتا ہے، نشہ، اور قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح، اور اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، خون، اور اس کے منہ سے غلاظت اور گندگی نکل رہی ہے۔ وہ پاخانہ اگلتے ہوئے میدان محشر میں آئے گا۔ آج شراب کے کڑوے گھونٹ، آج معاذ اللہ نشے کی چیزیں استعمال کرنے میں کتنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، بلکہ لوگ حضور پیش کرتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے ہم نشہ کرتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ٹینشن نشے سے دور ہو جاتا ہے؟ نشے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹینشن بڑھتا ہے، بڑھ سکتا ہے، بڑھتا بھی ہے، بڑھ سکتا بھی۔ اس لئے خدا کے لیے اپنے ٹینشن کو نشے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ ٹینشن ہے نا، وضو کرو، باوضو رہو، اس کی برکت سے ٹینشن دور ہوگی۔ میرے آقا پہ درود پڑھو، درود کی برکت سے ٹینشن دور ہوگا۔ لاہور شریف کی کثرت کرو، اس سے ڈپریشن بھی دور ہوگا، ٹینشن بھی دور ہوگا۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، ٹینشن ہوتا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت اور مشکلات آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اس لیے گناہ مت کرو۔ یاد رکھیے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے شوق سے، دوست انسان کو گناہوں کی طرف لگا دیتے ہیں، ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے، ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں آوارگی کی طرف لے جائے، ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جائے، اس لیے کہ گناہ کی طرف لے جانے والا کبھی دوست نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ گفتگو جو ہے وہ طویل نہ کرتے رہے، چونکہ مجھے کہا گیا کہ میں بولوں تو میں ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ ایک بات اختتام کی طرف آپ کو لے جاتے ہوئے، زندگی میں جب کبھی ایسا موقع جوانی میں آ جائے کہ میں نے گناہ کرنا، میں نے گناہ کرنا، اس وقت صرف اتنا سوچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اور یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو۔ ہمارے علماء کی موجودگی میں بات آپ سے کہوں کہ اگر
آدمی نیکی کرے. دیکھو نیکی کی کثرت اس وقت ہو رہی ہے, لوگ نفل روزے رکھ رہے ہیں, اچھی بات. میری بہنیں بھی, ان کے پرس میں پنسلہ بھی ہوتا ہے اور موبائل کے اسکرین پر ہیروئن کی تصویر بھی ہوتی ہے. یعنی یہ ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے جوان داڑھی بھی رکھنے کے شوقین ہو گئے, بہت اچھا ہے, مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ یہ جوان داڑیاں رکھ رہے ہیں, لیکن داڑھی کے ساتھ ساتھ موبائل کے اندر گندی فلمیں بھی موجود ہیں. ہمارے مذہب میں نیکیوں کی کثرت پر زور نہیں دیا گیا. یہ تبلیغی جماعت کی مکاری اور فرقہ فریب ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف اعمال کی بات کی. ہمارے مذہب میں نیکی کی کثرت سے زیادہ گناہ سے رکنے پہ زور دیا گیا ہے, اس لیے کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں وہ صرف نیکی ہی کرتے ہیں. یہ ہے کثرت سے گناہ سے رکنے کی بات کہی گئی, کیونکہ گناہ سے رکنا خود نیکی ہے. اس کی مثال قرآن کے ذریعے پیش کریں. نیکی کا صلہ کیا ہے اور گناہ سے بچنے کا انعام کیا ہے؟ دیکھو دونوں دیکھو. جب بھی قرآن کیا کہتا ہے, جو ایک نیکی لائے گا, جو ایک نیکی لائے گا اسی کی مثل ہم اس کو 10 نیکی عطا کریں گے. نیکی کا انعام, نیکی کا انعام یہ کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو اسی کی مثل 10 نیکی عطا کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی ایک روزہ رکھے, اسی کی مثل 10 روزوں کا ثواب. کوئی شخص حج کرے ایک, اسی کی مثل 10 حج کا ثواب. اسی طرح کوئی 1 روپیہ صدقہ دے دے, اسی کی مثل 10 روپے صدقہ دینے کا ثواب. یہ نیکی کا اجر ہے کہ ایک نیکی لاؤ گے اسی کی مثل 10 دیے جائیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچ جائے, انعام کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ. نیکی کا صلہ اسی کی مثل 10 نیکی ہے اور گناہ سے بچنے پر سیدھا جنت. تو اس لیے گناہ سے بچنے پر زور دیا گیا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بات کی. گناہ سے بچو, کیونکہ گناہ سے بچنا. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی زندگی میں بہت کثرت سے وہ نیکیاں نہیں تھی جس کا لوگ تصور کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں گناہ سے بچنے کا معاملہ بڑا محتاط تھا. وہ اس طریقے سے گناہ سے بچتے تھے جیسے اگر دونوں طرف کاٹیوں کے جھاڑیاں موجود ہیں اور گزرنے والا پگڈنڈی سے گزرے تو کیسے دامن بچا کر کے لوگ گزرتے ہیں, ویسے صحابہ گناہوں سے دامن بچایا کرتے تھے اور گناہ سے بچنے کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے یہ مت کہنا کہ میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں, اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں. بالکل پڑھیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہم گناہ سے بھی بچتے ہیں؟ اور یاد رکھنا ایک گناہ سے جو بچ جائے, ایک گناہ سے, صرف ایک گناہ سے اسے جنت ملتی ہے. ایک گناہ سے اس تصور سے بچنا, ایک گناہ سے اس تصور سے بچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, خدا کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیں. اس کے بیچ میں کچھ میں تشریح بھی ساتھ کرتا جاؤں گا, بلکہ روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث بہت سے محدثین نے لکھی ہے, میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ امام ابن الجوزی سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا مفہوم پیش کروں. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابن عمر آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے. جن کی عمر صحابہ میں چھوٹی تھی وہ بچپنے میں تھے, وہ تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں یہ روایت, یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث میں آیا ہے, یہ واقعہ حضور کو اتنا پسند تھا کہ میں نے بچپنے کے باوجود اپنی زندگی میں اس کو 4 یا 7 مرتبہ سنا. تو جب بچپنے کے باوجود بچپنے میں نے اتنا سنا, تو جو بڑی عمر کے لوگ انہوں نے اس کو کتنا سنا ہوگا, یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. اب وہ روایت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک گناہ سے بچنے کی بات. زندگی میں کبھی یہ کر کے دیکھیں, اور کب جب سب لوگ نہ ہوں, اکیلے ہوں اور دل کہے, نفس کہے گناہ کرنے کو, پھر یہ سوچنا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, بس میرا اللہ دیکھ رہا ہے.
میرا اللہ پھر بہت بہت کریم ہے، اپنے بندوں پہ بہت کرم کرنے کا۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں یہ ماحول بن گیا ہے، آپ کیا نہیں پتا کہ لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں محلے تک برقع پہن کر جاتی ہیں، بہت سی بچیاں، لیکن جیسے ہی وہ کالج کے زینے تک جاتی وہ برقع اتار دیتی۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا برقع محلے والوں کے لیے لگایا ہے یا اللہ کے لیے لگایا ہے؟ اگر محلے والوں کے لیے برقع تھا تب تو محلے تک ٹھیک تھا، لیکن اگر اللہ کے لیے لگایا ہے تو جو اللہ محلے میں دیکھ رہا ہے وہ اللہ تو کالج کے زینے پر بھی ہے۔ اور یاد رکھنا جو اللہ سے ڈر کے گناہ نہ چھوڑے اور محلے والوں سے ڈر کے گناہ چھوڑے پھر اس کا ایمان سے رشتہ کتنا رہ جاتا ہے، ذرا یہ علماء سے پوچھ لیا۔ میرے مرشد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ ملحد ہے، ملحد جو عوام کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑے، پھر وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں فلاں لوگوں کی حکومتیں آ گئی ہے اور وہ ہمارے سروں پہ تلوار لٹکاتے ہیں۔ تلوار کسی کے اندر ہمت کے سر پہ لٹکانے میں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجیں مسلمانوں پر ان کو قتل کرنے آ رہی تھی تو میں نے ولیوں کی روحوں کو توجہ کرنا، ولیوں کی روحوں کو میں نے ہلاکو کی فوج کے سر پہ دیکھا، کافر کی فوج کے سر پہ ولیوں کی روحیں، کافر کی فوج کے سر پہ ولیوں کی روحیں۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کافروں کے سر پہ ولیوں کی روحوں کو دیکھا، وہ روحیں کہہ رہی تھی اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کر دو، اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کر دو۔ پتہ چلا کہ جب گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہو تو اولیاء کی روحیں بھی تمہارے سروں پہ نہیں رہتی بلکہ وہ کافروں سے کہتی ہے کہ ان فاسقوں کو قتل کر دو۔ آج ہمارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے دعا کے لیے، اور اٹھتے بھی تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری راتیں دیکھیں راتوں میں کرتے کیا ہیں۔ لوگ کہتے تھے نماز کا وقت نہیں ملتا، 4 مہینہ لاک ڈاؤن میں رہے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، پتا چلا یہ بہانے لگ رہے لونے، ورنہ ہم تو فری بیٹھے تھے اور فری بیٹھ کر جتنا ہم نے موبائل کا استعمال کیا، ریلیف بڑھ رہی تھی، ریلیف کے پیسوں پر کھا رہے تھے اور خود کے پیسے انٹرنیٹ کے ریچارج کے لیے خرچ کر رہے تھے۔ جس قوم کی آبادی اس حد تک پہنچی ہو، میں پوچھتا ہوں کہ گھر کے ڈبے تو خالی تھے، کیا موبائل کا ریچارج بھی خالی تھا؟ دیکھ لے، سروے کر کے دیکھ لیا، اگر یہ نہیں تھا تو جس قوم کی عقل اتنی مار دی گئی ہو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے، بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ہوش میں آؤ، ہوش کے نہ کھول لو ورنہ تمہاری داستان تکفی نہ ہوگی داستان۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اور اس جوان کا حال یہ تھا کہ وہ بہت دل دادا تھا گناہ کے حوالے سے، آوارگی اور عیاشی کے حوالے سے، پاپ کے حوالے سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کے بستر پر ہر دن کوئی نہ کوئی نئی لڑکی ہوا کرتی تھی آوارگی اور عیاشی۔ اگر کسی کو آوارگی کرنے کے بعد بھی قدرت ڈھیل دے رہی ہے نا تو وہ یہ نہ سوچے کہ قدرت معاذ اللہ مجھ سے آنکھیں بند کی ہوگی۔ قدرت کی نگاہ سے کوئی کبھی نہیں چھپ سکتا، کبھی نہیں چھپ سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے، اور کوئی کتنا بھی دور ہو اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کی وہ شخص بڑا دلدالا تھا گناہ کا، عیاشی کا، آوارگی کا۔ ایک دن وہ نوجوان کسی حسن کے پیکر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اور جب گھر سے نکلا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت لڑکی جو ضرورت مند ہے اور وہ محلے کے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے کہ میری مدد کرو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کرو۔ لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا۔
کسی نے کچھ نہیں دیا. تو کفل نے، وہ نوجوان کا نام کفل تھا، اس جوان نے جب اس لڑکی کو دیکھا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ رقم اس کی جھولی میں ڈال دیا. کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو اس پہ احسان کرے وہ اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے. آج کل بھی ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہماری قوم کے خطیب بھی کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بڑے بڑے مفکرین محررین کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. تو جو بھاگ رہی ہیں کیا وہ تنہا اس کی ذمہ دار ہے، یا ہم بھی اس میں کچھ ذمہ رکھتے ہیں؟